السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں انی قاعد الی جنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما. فرماتے ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ٹانگ کے اوپر تھی. کہتے ہیں اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک بھاری ہو گئی. حتی کاد رجلی تنکسر، حتیٰ کہ قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی. اچانک آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی تھی. آگے فرماتے واللہ ما رأیت شیئا قط اثقل من فخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی بھاری ہو گئی تھی، اتنی بھاری ہو گئی تھی. کہتے ہیں زندگی کے اندر میں نے کبھی اتنی بھاری چیز نہیں دیکھی. حتیٰ کہ میرے دل سے آواز آئی او زید آج تیری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. کہتے میں سمجھ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کی تکلیف اور بوجھ برداشت کیا کرتے تھے. بلکہ صحابہ بیان فرماتے آپ اپنی سب سے زیادہ طاقتور سواری اونٹنی پہ سوار ہوتے، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو آپ کی اونٹنی زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جب تک آپ پہ وحی کی کیفیت طاری رہتی وہ اپنے سر کو حرکت دیتی رہتی تھی. ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ اونٹنی تکلیف محسوس کر رہی ہے. آپ اتنے بوجھل ہو جایا کرتے تھے. بلکہ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے میری اور آپ کی ماں عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کیفیت کے اندر کئی بار دیکھا ہے. لقد رأیتہ ينزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد فیفسم عنہ وإن جبینہ
لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، فرماتی ہے کہ سخت سردیوں کے موسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی، تو جب وحی کا اختتام ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پاک سے پرنالے کی طرح پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ برداشت کرتے رہے قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی ایک دو دن نہیں بلکہ 23 سال آپ یہ بوجھ برداشت کرتے، اور ایک ایک دن کے اندر کئی بار سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ ترمذی میں یہ کاتب وحی ہے، یہ فرماتے ایک دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کے موڈ کے اندر دیکھا۔ کہتے میں نے پوچھ لیا حل تحس بالوحی، اللہ کے رسول جب آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے؟ کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ، آپ رو پڑے۔ آپ نے کہا عبداللہ ما من مرۃ یوحى الی الا ظننت ان نفسی تقبض۔ آپ فرماتے عبداللہ کئی دن تو ایسے آئے کہ میرے دل سے صدا آئی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج اس تکلیف کی وجہ سے میری جان نکل جائے گی۔ باپ غور کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ 23 سال یہ تکلیف برداشت کرتے، یہ بوجھ برداشت کرتے رہے قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن پاک کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بڑی شان والی اور بڑے مقام والی کتاب ہے۔ یہ تورات اور انجیل جیسی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ڈاک نہیں ہے کہ کوئی ڈاکیا آیا اور آپ کو چٹھی اور لیٹر دے کر وہ واپس چلا گیا۔ یہ بڑی شان اور بڑے مقام والی کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ قرآن پاک کا مقام، قرآن پاک کی شان ساری کتابوں پہ ایسے ہے، وہ آسمانی کتابیں ہو یا دنیا کی کتابیں ہو، قرآن پاک کا مقام ساری کتابوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کا مقام اللہ کی ساری مخلوقات پہ ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا آغاز ہوا، آپ بڑے پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، مجھ پہ چادر اوڑھ دو، مجھ پہ چادر اوڑھ دو۔ چادر اوڑھ دی گئی۔ آپ کی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاؤں مبارک میں بیٹھ گئے۔ کہا میرے سر کے تاج کیا بات ہے؟ کہا خشیت علی نفس، خدیجہ مجھے ایسے لگا ہے جیسے آج میری جان نکل جائے گی، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ کہ کب آپ کی کیفیت بنی ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی۔ نبی پاک علیہ السلام یہ تکلیف برداشت کرتے رہے قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے وہ میرے پیغمبر کا کچھ نہیں لگتا جس کا تعلق قرآن پاک سے نہیں ہے۔
وہ لاکھ دعوے کر لے عشق کے، وہ لاکھ دعوے کر لے محبت کے، اس کی کوئی محبت نہیں، اس کا کوئی پیار نہیں جس کے دل کے اندر دنیا کی کتابوں کی بڑی محبت ہے۔ اگر نہیں محبت تو قرآن پاک کی محبت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے، جس قرآن کے لیے آپ 23 سال تکلیف برداشت کرتے رہے، اور اللہ پاک کو اپنی پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے محبوب پیغمبر کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار آپ سے ہے۔ اللہ کے ہاں بھی محبت کا معیار قرآن پاک ہے صاحب۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شعب الایمان میں، فرماتے نادان، اگر تیری دشمنی قرآن پاک کے ساتھ ہے تو تیری دشمنی قرآن پاک کے ساتھ نہیں بلکہ میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہے۔ ہاں، فَإِن كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یاد رکھو، جو انسان قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اس کے دل کو خوشی ملتی ہے، قرآن والوں کو دیکھتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، مجھے میرے اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ قرآن سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے صاحب۔ بخاری شریف کھولیے، احد کے اندر 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے، 70 کے قریب، لڑتے لڑتے جنگ ختم ہو گئی، اور یہ وہ صحابہ ہیں جو دودھ پینے والے نہیں بلکہ خون دینے والے ہیں، خون۔ 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ 2-2 3-3 4-4 کو ایک قبر کے اندر اکٹھا دفن کرنا ہے۔ قبروں کی کھدائی شروع کر، قبروں کی کھدائی شروع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 2-3 کو لاد کے اندر اتارنے لگتے تو آپ کیا سوال کرتے کہ ان میں سے سب سے زیادہ کفار کی گردنیں کس نے کاٹی؟ ان میں سے سب سے زیادہ میرے پیچھے نمازیں کس نے پڑھی؟ ان میں سے سب سے زیادہ میرا دیدار کس نے کیے؟ ان میں سے سب سے زیادہ میرے پیچھے جمعے کس نے پڑھے؟ نہیں۔ اور میں کہتا ہوں یار، صحابہ اکرام کی شان اور مقام تو ویسے ہی بڑا زیادہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہماری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف ہو، صحابہ اکرام کا وہ ایک لمحہ جس لمحے کے اندر انہوں نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا دیدار کیا گیا، ہماری ساری زندگی کی عبادت مل کر اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے اور آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جانے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا سوال کر رہے ہیں؟ ایہم اکثر اخذا للقرآن۔ او میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، ان 3-4 میں سے سب سے زیادہ قرآن پاک کس کو یاد تھا؟ جہاں بھی قرآن پاک کا خیال رکھا جائے، ابھی بھی شان اور عظمت کی کسر باقی نہیں۔ اور آپ زبان سے کیا کہہ رہے؟ انا علی ہؤلاء شہیدا یوم القیامہ۔ آپ فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا
کسی بندے کی گواہیاں مساجد دیں گی، کسی بندے کی ایمان کی گواہیاں مدارس دیں گے، علماء دیں گے، اس کی مسجد کا امام دے گا، فرشتے دیں گے، شہداء دیں گے، لیکن آقا فرماتے ہیں ان بندوں کے ایمان کی گواہی میں خود دوں گا جن کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے صاحب، بلکہ اللہ کے ہاں بھی محبت کا معیار قرآن پاک ہے۔ بخاری شریف کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چلتے چلتے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچ، وہ حیران، کہتے اللہ کے حبیب آپ نے تکلیف کیوں کی ہے، غلام بھیج دیتے، آپ کا غلام یہ حاضر ہو جاتا، آپ نے تو پیغام ہی بھیجنا تھا، آپ خود چل کے آ گئے۔ اللہ کے رسول آپ نے تکلیف کیوں کی ہے، غلام آ جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، بھائی میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن، او بھائی آج میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ابی کو جا کے قرآن سناؤ، ابی آپ کی امت کا قاری ہے۔ جناب ابی بن کعب رو پڑے، روتے ہوئے کہتے اللہ کے حبیب اسمانی اللہ کے حبیب کیا اللہ نے جو پوری کائنات کا شہنشاہ بادشاہ اللہ ہے، کیا آج اللہ نے عرش پہ میرا نام لے کے کہا؟ آج کسی کا نام اخبار کے اندر آ جائے وہ اخبار سنبھال کے رکھ لیتا ہے، جس نیوز کے اندر اس کی خبر آ جائے وہ کلپ سنبھال کے رکھ لیتا ہے۔ اور یار ابی بن کعب کے پاس کون سی ڈگری تھی، کون سی دولت تھی، کون سے کارخانے تھے، کون سی فیکٹریاں تھیں، کون سا مال و دولت تھا، بینک بیلنس تھے؟ سیدنا ابی بن کعب کے پاس قرآن پاک کی ڈگری تھی۔ کہتے آقا اسمانی اللہ، کہ آج اللہ نے عرش پہ میرا نام لے کے کہاں ابی سماک اللہ، آج اللہ نے عرش پہ تیرا نام لے کے کہا ہے ابی میری امت کا قاری ہے، ابی کو جا کے قرآن سناؤ۔ اللہ پاک کے ہاں بھی محبت کا معیار قرآن پاک ہے، بلکہ اللہ کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے اور انوکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا ان للہ اہلین فی الارض، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے اہل ہیں، اللہ کی فیملی، اللہ کے گھر والے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے اہل کون؟ دنیا کے اندر اللہ کی فیملی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم اہل القرآن و اہل اللہ خاصتہ، وہ قرآن والے گئے جو قرآن کو پڑھتے گئے، قرآن کو سیکھتے گئے، لوگوں کو سکھاتے گئے، یہ زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے اہل ہے۔ اللہ پاک کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے صاحب۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سیکھنے والے، جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے یہ گھر آسمان والوں کے ہاں ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے ہاں آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے کہ عبداللہ منبر پہ آؤ اور مجھے قرآن سنا۔ کہتے اللہ کے حبیب
اللہ پاک نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا ہے اور میں آپ کو قرآن آپ فرماتے ہیں دلہ جس طرح میں قرآن پڑھنا پسند کرتا ہوں اس طرح میں قرآن پاک کو سننا بھی پسند کرتا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر کو اس بات کا علم تھا، آپ یہ بات جانتے تھے کہ اللہ کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ۔ جی سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ تہجد کا قیام کر رہے، آپ نے سورۃ فاتحہ ختم کی، سورۃ البقرہ شروع کر، سورۃ البقرہ ختم ہو گئی، میں نے کہا آپ اب رکوع جاتے، آل عمران شروع ہو گئی، میں نے سوچا چلو آل عمران پڑھ کے آپ رکوع کریں، سورۃ نساء شروع ہو گئی، سورۃ نساء پڑھ کے آپ نے سجدہ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا اللہ کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے، اور ہر رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے بیٹا فاطمہ ہر سال جبریل امین نے مجھ سے قرآن پاک کا ایک دفعہ دور کیا گیا، لیکن اس سال جبریل امین نے مجھ سے قرآن پاک کا 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ۔ جبریل امین کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں صاحب محبت کا معیار قرآن پاک ہے۔ اللہ عزتیں دیتا ہے، اللہ مقام دیتا ہے، اللہ شان دیتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن والوں کی محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے۔ کھول بخاری شریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور سر کو ہلا رہے، آپ نے کہا ہاں نیک لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوتا، نیک لوگ ایسے ہی ہوتے۔ ماں عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے اللہ کے بھی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، پہلے تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کہا، آج کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے عائشہ میں سویا ہوا تھا، اللہ پاک نے مجھے خواب کے اندر جنت کی سیر کرائی ہے، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، فَإِذَا سَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، میں نے جنت کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز کو سنا ہے، کہ کوئی جنت کے اندر خوبصورت آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے کہا جبریل یہ کون خوش نصیب ہے جو مجھ سے پہلے جنت کے اندر آ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا آقا آپ سے پہلے جنت کے اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ کہا پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا آقا یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، یہ جب بھی مدینہ پاک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کی آواز جنت میں سنا دیتا ہے۔ یہ آواز تو جنت کے اندر آ رہی ہے، لیکن یہ جنت کے اندر پڑھا نہیں جا رہا، یہ پڑھا مدینے کے اندر جا رہا ہے۔ آپ کا صحابی جب مدینہ پاک کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک کی جنت اس کی آواز سے گونج اٹھتی ہے۔ اللہ پاک کے ہاں محبت کا معیار صاحب سبق یاد کر کے لے جا، اللہ کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے، قرآن پاک۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے اللہ کے حبیب رات کو بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے حبیب رات کو میں گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ صحابہ کرام رات کو گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ یہاں پر میں اپنی بات کو روکوں گا،
اختصار کرتا ہوں، کچھ سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب میں رات کو گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ صحابہ کرام رات کو گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر گانوں کی آوازیں آتی ہیں، فلموں کی آوازیں آتی ہیں، ڈراموں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کی قسم اٹھا کے تمہاری منت کرتا ہوں، قرآن پاک کو اپنا دشمن مت بنائیے، قرآن پاک کو اپنا دشمن مت بناؤ۔ تم نے آج اپنے موبائل کے اندر گانے بھی رکھے ہوئے ہیں اور قرآن بھی رکھا ہوا۔ تیری گاڑی کے سپیکر کے اندر گانے بھی چلتے گئے اور قرآن بھی چلتا گئے۔ نادان، تیرے گھر کے اندر فجر کی نماز کے بعد سورۃ البقرہ کی آواز آتی ہے اور رات کو تیرے گھر کے اندر گانوں کی آواز آتی ہے۔ او اللہ کے لیے قرآن کو اپنا دشمن نہ بنا، ادھر آ، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے مکہ والے کھڑے، آپ نے سب کو معاف کر، آپ نے فرمایا مجھے تمہارے سارے ظلم یاد ہے، تمہارا ایک ایک تھپڑ یاد ہے، مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ کہ کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، آپ سے اچھی امید ہے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل ویسی کو بھی معاف کر دی، ہندا کو بھی معاف کر دی۔ آپ کی بیٹی کا قاتل حبار وہ گھر کے اندر چھپا ہوا، اس کو کسی نے بتایا باہر جاؤ، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہیں، آج وہ سب کو معاف کر رہے ہیں، تم بھی چلے جاؤ، وہ تمہیں بھی معاف کر دیں گے۔ کہ نہیں، بیٹیوں کا قتل کون معاف کرتا ہے؟ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کیا۔ ہر بیٹی کو کوئی آج طلاق دے دے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کبھی میری دار کے نیچے آئے گا تو میں دیکھ لوں، میں بدلہ لوں گا۔ بیٹیوں کا خون کون معاف کرتا ہے؟ اس نے کہا باہر نہیں، جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کر دیں۔ حبار نے برقع پہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا، آپ نے فرمایا ہوا تھا حبار تمہیں جہاں نظر آ جائے اس کی گردن کاٹ دینا۔ جناب عمر فاروق پاس بیٹھے، انہوں نے تلوار کو نکال لیا، آپ نے کہا عمر ٹھہرو، اے عمر ٹھہرو، حبار کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے حبیب اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حبار تم اسلام قبول کرو، محمد تمہیں اپنی بیٹی کا خون بھی معاف کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کے لیے کوئی معافی نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا تھا، سب کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، حتیٰ کہ ابو جال کا بیٹا اکرمہ وہ بھی اسلام قبول کر لیا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن ایک آدمی آپ نے فرمایا عبداللہ بن خطل تمہیں جہاں مل جائے اس کو وہیں قتل کر دینا۔
آپ نے یہ فرمایا، ایک صحابی دوڑتا ہوا ہے، کہتا اللہ کے حبیب میں نے عبداللہ بن خطل کو تلاش کر لی ہے، اللہ کے حبیب وہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو میرے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے میں اس کو امن دے دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب اللہ نے اس کو امن دے دی ہے، ہم اس کو کیسے قتل کر سکتے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ نہ اس کے لیے اللہ کی ضمانت ہے، نہ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ضمانت ہے۔ عبداللہ بن خطل بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا گئے۔ او میرے صحابہ، تم عبداللہ بن خطل کو ادھر ہی قتل کر دو، ادھر ہی قتل کر دو۔ شاگردوں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا استاد محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ آپ نے سب کو معاف کر دیا، عبداللہ بن خطل کا کون سا جرم تھا؟ ذرا دل تھام کے سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کے اندر رات کی تاریکی میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ عبداللہ بن خطل اپنی لونڈیوں سے گانا سنا کرتا تھا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ لونڈیوں سے گانے سنا کرتا تھا، گانے۔ دیکھنا صاحب کہیں اس زمرے کے اندر میں اور آپ تو نہیں آتے۔ ہمارے گھر کے اندر قرآن بھی چلتا ہے، ہمارے گھر کے اندر گانے بھی چلتے، لیکن سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابہ کرام تھے جو رات کی تاریکی میں گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہتے اللہ کے حبیب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک میرے گھر کے اندر گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس نے بدکنا شروع کر دی، چھلانگے مار رہے، بد کرا۔ کہتے میں نے تلاوت کو بند کر دیا، گھوڑا بھی رک گیا، میں نے پھر تلاوت کو شروع کیا، وہ پھر بدکنے لگا، میں نے پھر بند کر دیا، پھر شروع کیا، وہ پھر بدکنے لگا۔ کہتے اللہ کے حبیب میرا چھوٹا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے پاس لیٹا ہوا تھا، مجھے ڈر لگ گیا کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو روند ہی نہ ڈال لے، اس ڈر سے میں نے قرآن پاک کو بند ہی کر دی۔ کہتے اللہ کے حبیب اس کے بعد میں باہر آیا اور میں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا سائبان ہے، چھتری نما، بہت بڑا، اور اس کے اندر مصابیح نور ہی نور، اور وہ نور آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بڑھ رہے، آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اقرا یا ابن حذیر، او اسید کے بیٹے حذیر، تم نے قرآن پاک کی تلاوت کو بند نہیں تھا کرنا، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ اللہ پاک کے نورانی فرشتے تھے جو تیرے گھر کے اندر تیرے قرآن پاک کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسید کے بیٹے حذیر، تم نے قرآن کی تلاوت کو بند نہیں تھا کرنا، تم قرآن پڑھتے رہتے حتیٰ کہ فجر کا سورج طلوع ہو جاتا تو مدینہ پاک کا ایک ایک بچہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا تھا۔ دوبارہ آئیے اس سبق کی طرف جو سبق ہم نے یاد کرنا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے صاحب، اس فقیر کا یہ سبق یاد کر کے لے جا۔ اللہ کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے۔ سیدنا اسید بن حضیر یہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد کہتے ہیں
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے، قرآن سیکھا کرتے تھے۔ قرآن نبی پاک علیہ السلام ہم کو سکھاتے۔ ایک رات ایسی آ گئی، اندھیری رات تھی، ہم دو ساتھی تھے، میرے ساتھ ایک اور بھی تھا، ہم نے اپنے گھر کو جانا تھا، لیکن کوئی روشنی، کوئی لالٹین، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے ہم نے قرآن کو سیکھا اور مسجد سے نکل پڑے۔ مسجد سے نکلے، کہتے ایک لاٹھی میرے ہاتھ کے اندر ہے اور ایک لاٹھی میرے ساتھی کے ہاتھ کے اندر۔ کہتے جیسے ہی میں مسجد سے باہر نکلا، میں نے کیا دیکھا کہ میری لاٹھی نے چمکنا شروع کر دی، چمک رہی۔ کہتی چلتے گئے ہم اس لاٹھی کے سارے، روشنی ہو گئی۔ کہتے آگے چل کے راستے دو بن گئے، میں نے اس سائیڈ پہ جانا تھا، میرے ساتھی نے دوسری سائیڈ پہ جانا۔ کہتے اب کیا کریں؟ کہتے جب راستے جدا ہوئے، کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، میرے ساتھی کی لاٹھی نے بھی چمکنا شروع کر دی ہے۔ اور کہتے اللہ کی قسم وہ لاٹھی اس وقت تک چمکتی رہی جب تک میں اور میرا ساتھی اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ یہ اللہ پاک نے روشنی کن کے لیے کی؟ اللہ پاک کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے۔ اللہ شانیں دیتا ہے، اللہ مقام دیتا ہے، اللہ عظمتیں دیتا ہے قرآن پاک کی وجہ سے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آنکھوں سے نبی نے، آج تو تیرے بہانے نہیں نہ جاتے، مولوی صاحب عمر بڑی ہو گئی ہے، قرآن پڑھا نہیں جاتا، زبان پہ آتا نہیں، یہ سٹوریاں سن لو، خبریں لگی ہو، پوری خبریں، پوری ہیڈ لائن سنا دیں گے، گانے سن لو، گانے یاد ہے، ان کو ہیر رانجھے کی گانیاں سن لو، وہ یاد ہے، قرآن نہیں آتا، زبان پہ نہیں آتا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، آنکھوں سے نبی نہ گئے، زبان بھی لڑکھتاتی ہے، قرآن یاد نہیں ہوتا، لیکن قرآن کا شوق اتنا ہے، قرآن سے محبت اتنی ہے، قرآن سے دل لگی اتنی ہے، ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت سیکھا کرتے تھے، ایک آیت، ایک آیت۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے شرط لگائی کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ غریب صحابہ، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ ہمارے قریب نہ آیا کریں۔ جب آپ ہمارے پاس بیٹھے ہو نعوذ باللہ، تو یہ غریب صحابہ ہماری مجلس میں نہ آیا کرے، ہماری توہین ہوتی۔ آپ نے یہ نہیں تھا کہ آپ کو کوئی دولت کا لالچ تھا، آپ کو چلو لالچ تھا، سارے لوگ جنتوں کے مالک بن گئے اور میرے خاندان کے لوگ وہی کے وہی بیٹھے۔ اگر میں کچھ ٹائم ان کو دے دوں تو میرا سارا وقت صحابہ کرام کے لیے ہوتا، لیکن یہ نبی نے صحابی ہیں، ان کو کیا پتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے شرط لگائی۔ اپنے گھر سے نکلا ہے یہ قرآن کا طالب علم، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا نکلا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سونگتا سونگتا آپ کے پاس اور آ کے دور سے یہ وعدے دے رہے تھے، علمنی آیت یا رسول اللہ، علمنی آیت یا رسول اللہ کے حبیب، مجھے ایک آیت سکھا، ایک آیت، مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ تھوڑی سی ناراضگی کی ہے،
اور ماتھے پہ بل جڑائے۔ اللہ پاک کے ہاں محبت کا معیار صاحب قرآن پاک۔ اللہ پاک اپنے عرش پہ جلال میں آ گیا۔ اللہ نے کہا جاؤ جبریل میرے پیغمبر کے پاس جاؤ، میرے پیغمبر کے پاس قرآن پڑھنے والا ہے، میرے کلام کو سیکھنے والا ہے، اور میرے پیغمبر نے ماتھے پہ بل چڑھا لی۔ جبریل امین آئے، وہ جبریل جو پہلے آتے تھے کہتے تھے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، لیکن آج کوئی سلام نہیں۔ الم نشرح لک صدرک والتین والزیتون، جو تعریفیں کرتا ہوا آتا تھا، جو سلام کرتا ہوا آتا تھا، آج کوئی سلام نہیں، آج کوئی تعریفات نہیں۔ اللہ پاک آج جلال کے اندر ہے، سیدھی سادی بات ہے۔ اللہ نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ میں قربان جاؤں اللہ کی بے پرواہی پہ۔ اللہ کو کسی کی محبت مجبور نہیں کر سکتی، اللہ پاک کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کو خطاب کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ نے کہا عبس وتولی، سیدھی سادی بات ہے۔ اس نے ماتھے پہ بل جڑائے اور چہرے کو پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس کے پاس ایک نبینہ آیا، اس کے پاس قرآن کو سیکھنے والا آیا۔ آگے اللہ نے اپنے قانون کو ذکر کر دیا۔ اللہ نے کہا اور میرے محبوب پیغمبر، یہ مشرکین مکہ آپ کی بات سنتے ہیں، سنیں، نہیں سنتے نہ سنیں، لیکن آج کے بعد آپ نے ان قرآن پڑھنے والوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ نے آج کے بعد قرآن پڑھنے والوں کو اپنی مجلس سے دور کر دیا تو ہم آپ کا بھی شمار ظالموں کی صف کے اندر کر دیں گے۔ اللہ پاک کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے صاحب۔ آج اپنی اولاد کو قرآن پاک کے لیے وقف کر، اگر عزتیں چاہتا گئے، اگر مقام چاہتا گئے، اگر اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتا گئے تو اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کر۔ اور تیری اولاد کا رزق ڈگریوں کے اندر نہیں ہے اور دولتوں کے اندر نہیں ہے۔ فی السماء رزقکم، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ آج اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کر، کل کو تیری اولاد تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ وگرنہ یاد رکھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کئی قوموں کو قرآن پاک کی وجہ سے عزتیں عطا کرتا گئے اور کئی قوموں کو اللہ پاک قرآن پاک کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے، ذلیل۔ آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ آج مسلمان ہر جگہ مارے کیوں کھا رہے گئے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن پاک کو دنیاوی تعلیم سے پیچھے کر دیے۔ آج بچہ مسلمان کا، باپ مسلمان، دادا مسلمان، گھر مسلمانوں کا ہے، محلہ مسلمانوں کا ہے، شہر مسلمانوں کا ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، لیکن اس بچے کا وقت قرآن پاک کو کتنا لگتا ہے اور دنیا کے باقی کاموں کو کتنا لگتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ صاحب، اگر اپنی اولاد کو
اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کرو، وگرنہ یاد رکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر بھی وہ بوڑھا بزرگ روتا ہوا آیا تھا، روتا ہوا کہتے امیر المومنین انتظامیہ کو بھیجو، پولیس کو بھیجو، میرے بیٹے کو پکڑ کے لائے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ امیر المومنین میرے پاس بیٹا نہیں تھا، رو رو کے اللہ سے بیٹا اللہ نے بیٹا دیا، میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا جوان بیٹا میری بات ہی نہیں مانتا۔ انتظامیہ کو بھیجو، پولیس کو بھیجو، میرے بیٹے کو پکڑ کے لائے۔ بیٹا سامنے کھڑا ہے، باپ سامنے کھڑا ہے۔ امیر المومنین نے بیٹے سے سوال نہیں کیا، سب سے پہلا سوال باپ سے کیا ہے، باپ سے۔ بزرگوں مجھے آپ بتائیں، آپ اپنے بیٹے کی شکایت کر رہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا تھا؟ قرآن کی تعلیم دی تھی؟ جس قرآن نے آپ کے بیٹے کو آپ کا ادب و احترام سکھانا تھا، آپ کا باادب بنانا تھا، کیا آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا؟ باپ خاموش، جسم کے اوپر کب کبھی تھا، باپ نہیں بولا، بیٹا بولا۔ اس نے کہا امیر المومنین باپ سے کیا پوچھتی ہو، مجھ سے پوچھو، میرے اس باپ نے مجھے کاروبار کرنے کے سارے ڈھنگ سکھائے گئے، سارے طریقے سکھائے گئے، لیکن میرے اس باپ نے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں سکھائی، ایک آیت۔ آج تیرے معاشرے کا حال بھی ایسا ہے، لاہور کا بزرگ ہے، سڑکوں پہ بھیک مانگتا ہے، سڑکوں کے اوپر روتا ہوا کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا، اس کو ڈاکٹر بنایا گیا، 40-45 لاکھ کی گاڑی اس کے پاس ہے، اور میرے بیٹے نے مجھے اپنے گھر سے نکال دی، ڈاکٹر بنا دیا اپنے بیٹے کو، ڈگریاں دلا دی، قرآن نہیں سکھایا۔ صاحب اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کرو۔ اللہ پاک نے تیری اولاد کا رزق ڈگریوں کے اندر نہیں رکھا، اور جا سیال کوٹ کا سروے کر کے آ، تیرے سیال کوٹ کے اندر کئی کروڑ پتی ایسے گئے جنہوں نے صرف میٹرک کی ہے، صرف میٹرک۔ تو نے اپنی اولاد کا مستقبل برباد کر دیا دنیا کے پیچھے، ڈگریوں کے پیچھے۔ تمہارے سیال کوٹ کا کروڑ پتی ہے جو ہر ہفتے دبئی کا چکر لگاتا ہے، کبھی دبئی کبھی سیال کوٹ، اتنا امیر ترین ہے، 3-4 کروڑ کی اس کے پاس گاڑی ہے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولانا صاحب کیا جانتے ہو میں سکول کی کتنی پڑھا ہوں، میرے پاس کتنی ڈگری ہے، میرے پاس دنیا کی ڈگریوں کا کتنا علم ہے؟ کہتا ہے مولانا صاحب میں اسکول کی 5 پڑھا ہوں، صرف 5 پڑھا ہے، کروڑوں کا مالک ہے، اربوں کا مالک۔ او اللہ نے تیری اولاد کا رزق اور ڈگریوں کے اندر نہیں رکھا، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر، اللہ تیری اولاد کو عزتیں بھی دے گا، اللہ تیری اولاد کو شانیں بھی دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے، قرآن پاک۔
اللہ شانے دیتا ہے، اللہ مقام دیتا ہے قرآن پاک کی وجہ سے۔ اور جو والدین اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ ان کو قیامت والے دن پروٹوکول سے نوازے گا۔ کیسا پروٹوکول دے گا؟ یہ دنیا کا پروٹوکول، یہ دنیا کی سلامییں، اور یہ تو عارضی ہے صاحب، یہ تیرے جسم سے روح نکلے گی، ساری سلامیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ قرآن کے قاری کے والدین کو کیسی شان عطا کرے گا، کیسا مقام عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے گئے کل قیامت کا دن ہوگا، قاری القرآن کے والدین آئیں گے، اللہ پاک قاری القرآن کے والدین کو سونے کے تاج پہنائے گا، سونے کے تاج، سونے کے تاج، اور ان تاج کے اندر جو ہیرے جڑے ہوئے گئے، آپ فرماتے گئے ان ہیروں کی روشنی، ان کی چمک ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی چمک ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کے قاری کے والدین کو یہ مقام عطا کرے گا۔ صاحب اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کر، اپنی اولاد کو قرآن سکھا، قرآن کا قاری بنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے گئے اقرأ القرآن، تم قرآن کو پڑھتے رہو۔ آخری باتیں عرض کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے تم قرآن کو پڑھتے رہو، کیونکہ یہ قرآن پاک کل قیامت والے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کل قیامت کا دن ہوگا، ماں اپنی اولاد کو چھوڑ دے گی، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، بندہ تنہا کھڑا ہوگا، پریشان ہوگا، کون ہے جو میری سفارش کرے گا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، بندہ دائیں بائیں دیکھے گا، ایک سائیڈ پہ روزہ کھڑا ہوگا، دوسری سائیڈ پہ قرآن پاک کھڑا ہوگا۔ روزہ بولے گا، کہے گا اللہ منعت الطعام والشہوات، اے اللہ تیرے بندے کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، میں نے اس کو شہوات سے روکے رکھا، اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا۔ ادھر سے روزہ خاموش ہوگا، قرآن پاک بول پڑے گا، کہے گا اللہ منعت النوم، اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو سونے ہی نہیں دیا، اللہ یہ راتوں کو سوتا ہی نہیں تھا، اللہ ساری رات یہ مجھے ہی پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کی، قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ ساری رات ہی نہیں سوتا، میں نے اس کو سونے ہی نہیں دیا، یہ ساری رات مجھے پڑھتا رہتا تھا۔ پھر مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ملا ہے، آپ فرماتے من قام مع الامام حتی ینصرف، جو بندہ تہجد کا قیام، تراویح کا قیام، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، تراویح، قیام اللیل، تہجد، یہ تینوں نام تو علیحدہ ہیں لیکن چیز ایک ہی ہے۔ تراویح، قیام اللیل، تہجد، یہ عمل ایک ہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام رات کے آخری حصے میں کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے اجازت دی ہے کہ تم عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نماز ادا کر سکتے۔ جیسے آج کل ہماری زبان کے اندر تراویح کہا جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر تراویح کے لفظ نہیں ہے، ادھر قیام اللیل تہجد کے الفاظ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جو بندہ امام کے ساتھ قیام شروع کرتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ ہو، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ،
जब इमाम अल्लाहु अकबर करता है, ये सफ़ के अंदर खड़ा हो, जब इमाम सलाम फेर दे, क़याम से फ़ारग हो जाए और ये फ़ारग होकर घर के अंदर चला जाए, बिस्तर पर सो जाए, अल्लाह कहता है मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा सो तो गया है, लेकिन इसके नामे अमाल के अंदर लिख दो ये सारी रात मेरे सामने क़याम में ही खड़ा रहा, सारी रात। अल्लाह के ये तो सो गए। ये मुकाम उसको मिलता है जो इमाम के साथ क़याम शुरू करता है और इमाम के साथ क़याम ख़त्म करता है। इसीलिए तो कुरान पाक कह रहा है मना तो नौम, अल्लाह ये तेरा बंदा सोता नहीं था, अल्लाह मैं इसको सोने नहीं देता था। अल्लाह कहेगा तुम क्या चाहते हो? कहेगा अल्लाह मैं इसको जन्नत के अंदर दाखिल करना चाहता हूँ। अल्लाह कहेगा जाओ इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। ये कुरान का साथ कब्र तक का है, हशर तक का है, ये कुरान पाक का साथ जन्नत तक का है। लेकिन कई बदनसीब ऐसे होंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान पाक कईयों के हक के अंदर सिफारिश करेगा और कईयों के खिलाफ गवाही देगा। कई ऐसे बदनसीब हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते बुखारी शरीफ, मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाऊंगा, तारीफात करूंगा, अल्लाह कहेगा इरफ़ा रासक या मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को उठा, सल तोता वशफा तुशफ़ा, सवाल करो आपको दिया जाए, जिसकी सिफारिश करोगे सिफारिश कबूल की जाए। मैं सिफारिश करूँगा फिर करूँगा फिर करूँगा, चौथी दफ़ा फिर मैं अल्लाह पाक के सामने सजदे के अंदर गिर जा, अल्लाह कहेगा इरफ़ा रासक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, सल तोता, सवाल कीजिए आपको दिया जाए, बशफा तुशफ़ा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश को कबूल किया जाए। कहते हैं मैं रोता हुआ कहूँ अल्लाह अब मा बकिया फिन्नार इल्ला मन हबसहुल्लाहुल कुरान, अल्लाह अब मेरे वो उम्मती जहन्नम के अंदर बाकी रह गए हैं जिनको कुरान पाक ने रोक लिया है, जिनकी दुश्मनी दुनिया के अंदर कुरान पाक के साथ, जिन्होंने अपना दुश्मन कुरान पाक को बना लिया था। कुरान वालों को देखता था इसको बड़ा गुस्सा आता था, मदरसे वालों को देखता था इसको बड़ा गुस्सा आता था, इसका दिल चाहता था इसको मैं जहर का टीका ही लगा था, ये मेरे सामने ना आए। कुरान वालों को देखता इसके पिशानी पे बल पड़ जाया करते थे, कुरान से इसकी दुश्मनी थी। कुरान पढ़ने वाले इसको अच्छे नहीं लगते थे, कुरान सीखने वाले इसको अच्छे नहीं लगते थे। अब तो जहन्नम के अंदर मेरे वो उम्मती रह गए हैं जिनको कुरान पाक ने रोक लिए। ये इतने अहम अल्फाज थे कि अल्लाह पाक ने मेरे महबूब पैगंबर के उन अल्फाज को कुरान पाक बना के नाज़िल कर दिए। अल्लाह कहते हैं वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरान महजूरा, अल्लाह मैं उन अपने उम्मतियों की सिफारिश कैसे करूं जिनको कुरान पाक ने रोक लिया है, जिनकी दुश्मनी कुरान पाक के साथ थी। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान पाक को अपना दुश्मन मत बनाइए। अल्लाह पाक के यहाँ और अल्लाह के महबूब पैगंबर के यहाँ ये सबक आज याद करके ले जाइए। अपने घर के अंदर अपने बीवी बच्चों को ये सबक याद कराइए
کہ اوکاڑا کا فقیر یہ سبق ہمیں دے کر گیا گئے کہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے. قرآن پاک سے دل لگائیے، اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے وقف کیجیے. اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی عزتیں دے گا، اللہ آپ کو قیامت والے دن بھی عزتیں دے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سے ایمانوں کے اندر مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے محبت اور پیار الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دین اسلام کو سمجھ کر اس پر ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی بھائی کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو یہ میری کم عقلی ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.